عزیزان محترم، یہ بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ڈرائیے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قبیلوں کے لوگوں کو آواز دے دے کر بلا رہے ہیں، اے بنو ہاشم، اے بنو مناف، اے بنو طالب، آؤ، اور پیغام سناتے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس کے بعد اگر اس نہ ماننے پر ان کو ڈرا رہے ہیں، لیکن سوئے قسمت ابو لہب کی یہ بے ادبی کرتا رہا، صرف یہ نہیں کرتا رہا بلکہ اس کی بیوی بھی کرتی رہی، جس کو قرآن نے حمالہ کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے خاندان کی جس کے پاس سونا چاندی بھی ہے، دولت بھی ہے، ریاست بھی ہے، یہ رئیس بھی ہیں، اہل ثروت ہے، لیکن ان کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ عزیزان محترم، یاد رکھنا، میں اس لیے اس طرف توجہ دلا رہا ہوں ذری سی بھی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، ورنہ دنیا سارا منظر دیکھ رہی ہے، اس دنیا میں بھی بدبخت اور ان کا مقدر بدبختی بن جائے گا، اور آخرت تو آخرت تباہ ہی تباہ ہے۔ آپ نے دیکھا کنز العمال کی ایک حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنے دست مبارکہ پر اپنا بال مبارکہ رکھتے ہیں اور رکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے اس بال کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے ارشاد فرما رہے میرے آقا، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ایک روایت میں یہ آتا، اور دوسری روایت میں کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ اپنے دست مبارکہ پر اس بال مبارکہ کو رکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص اس بال کو تکلیف دیا اس نے مجھ کو تکلیف دیا، جس نے مجھ کو تکلیف دیا اس نے اللہ کو تکلیف دیا۔ آخر ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص پر جو تکلیف دے رہا ہے دنیا اور آخرت کی لعنت ہے اس پر۔ پھر ایک روایت میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے بال کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دیا، جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہو۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس کی نوافل اور فرائض کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں اور اس کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اس بال کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہو، اور اس کے نوافل اور فرائض کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جنت بھی اس پر حرام کر دی جائے گی۔ عزیزان محترم، ہے انداز گفتگو کو بدل رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ عزیزان محترم،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ جھڑ گئے، جھڑ جائے اور جھڑ گئے۔ تبت یہ امر کا صیغہ ہے، وَتَبَّ یہ خبر ہے۔ پہلے اللہ نے آرڈر دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ جھڑ جائے، اور اب یہ بتا بھی دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ جھڑ گئے۔ عزیزان محترم، آج بے ادبی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اجتناب کرو۔ دنیا میں جو اضطرابی کیفیت ہے، ہائیجان والی جو کیفیت ہے، اس پریشانی کا جو عالم ہے، جو احوال عالم ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے وجوہات اور اسباب و علل میں ہم غور کریں تو ہمیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے جس رسول کی ہم کو عظمت ہمارے دل میں بٹھانا ہے۔ عزیزان محترم، ہم سیرت تو پڑھ رہے ہیں، سیرت تو ہماری زندگی میں رچنا اور بسنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں عظمت رسول بھی ہو، محبت رسول بھی ہو، ورنہ یہ ہیجان، یہ اضطراب اللہ تبارک و تعالی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی وقت یہ دور ہوگا جب ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صفا کی وادی سے، صفا کی اس چوٹی سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد، اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، وہ تاریخ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال جو مکی زندگی کے ہیں، اس کے بعد کے 10 سال مدنی زندگی کے ہیں، نبوت کے بعد کی یہ 23 سال میں اگر غور و فکر کریں میرے عزیزان محترم، تو یہ ابتدا کے مکی کے 13 سال اگر دیکھیں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے 40 سال تک امین اور صادق کے لیے کہلاتے رہے، اس کے بعد میرے آقا اپنے اخلاق کریمہ، اوصاف حمیدہ کو پیش کرتے رہے، ادب سکھلاتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انبیاء اکرام کا مشن ہے، اسی مشن کو لے کر اللہ کی وحدانیت کو پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو بت پرستی سے بچا رہے ہیں۔ دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اپنے محبوب کو دنیا کائنات کے ہر گوشے سے نکال کر عرب کی سرزمین پر کیوں پیدا فرمایا، کیوں مبعوث فرمایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیونکہ دنیا سارے عالم، اختہ عالم میں دیکھیں، دیگر مقامات پر، علاقوں میں کچھ تہذیب تھی، کچھ تعلیم تھی، کچھ تربیت تھی، لیکن عربوں کے اندر سب سے بڑھ کر جہالت تھی، سب سے بڑھ کر بدکاری تھی، بد اخلاقی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام پر ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کار نبوت کو پہنچانے کے لیے مبعوث فرما رہا۔ تو اس قوم کو جو مکے کے اہل مکہ میں رہنے والوں کی اب تربیت میرے آقا فرما رہے ہیں، ادب کا اخلاق کا مظاہرہ، ادب کا مظاہرہ، اتنے اوصاف میرے آقا کو دیکھیں گے۔ پیغام پہنچانے کے بعد ان صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اتفاق کی بات ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ
اپنے ماموں اور اپنے بھائی کے ساتھ مکۃ المکرمہ کو آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ان کے ایک چھوٹے بھائی انیس مکے میں آتے ہیں اور سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ان کا بھی دیدار ہوتا ہے، اور جا کر اپنے بھائی سے کہتے ہیں ابو ذر، اے ابو ذر، جو تم نماز پڑھا کرتے ہو، جو تم نماز پڑھا کرتے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑے سچے اور اچھے ہیں۔ آ کر حضرت ابو ذر کے سامنے فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ غفار کے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ کر اہل مکہ کہہ رہے ہیں دیکھو بددین آ رہا ہے، بے دین آ رہا ہے، کیونکہ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے مزاج میں وہ بات پہلے سے آ چکی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سن لیے اور ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا پیغام دے دیجئے کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں اور اس پیغام کو پہنچاؤں اور میرا قبیلہ اسلام قبول کر لے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو لے کر اپنی والدہ کے پاس، اپنے مامو جان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو سناتے ہیں تو وہ بھی اسلام لا لیتے ہیں۔ اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، وہاں سناتے ہیں، وہ بھی اسلام لا لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ اذیتوں کا جو سلسلہ ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دیا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ اذیت دینے کے لیے جنگل میں جایا کرتی تھی اور کاٹی دار لکڑیوں کو جمع کر کے اپنے سر پر اٹھا کر لاتی تھی، اور اٹھا کر لانے والے کو حمال کہتے ہیں، اور عورت ہو تو حمالہ کہتے ہیں، اسی کو حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، حالانکہ دولت مند ہے، اس کے سینے پر، اس کے گلے میں بے حساب سونا ہے، کیا قسم کھاتی ہے معلوم ہے؟ وہ کہہ رہی ہے اگر محمد کی عداوت میں یہ سونا خرچ کرنا پڑے تو بھی خرچ کر دوں گی۔ اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیسی عداوت؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فی جید کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں۔ مسد بٹی ہوئی رسی، آپ کبھی بٹی ہوئی رسی کو دیکھیں گے، ناریل کی چیپوں سے بنائی جاتی ہے، اس سے گٹا بن کے آتی تھی، اس رسی سے لکڑیوں کا گٹا بن کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ آتے آتے بڑی تھک گئی تو گٹے کو رکھی اور بیٹھ گئی، اتفاق کی بات کہ اس کو دین لگ گئی، غنودگی طاری ہو گئی، اس کو ادھر جھٹکا لگا، غنودگی کا جھٹکا ادھر لگا، اس کا لکڑیوں کا گٹا ادھر گر گیا، اور وہ جو رسی تھی اس کے گلے میں پھندا بن گئی۔
اور وہ بندہ ایسا خطرناک بندہ تھا جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کیسی دردناک سزا دیتا اس دنیا میں دے کر بتا دیا۔ اس لیے میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ پیغام میلاد کے اجلاس سے دے رہا ہوں، بے ادبی مت کیا کرو، گستاخیاں مت کیا کرو۔ یاد رکھو، میرے آقا کو تکلیف دو گے، ایذا رسانی پہنچاؤ گے، آپ کا بگڑے گا۔ بے ادبی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ صحابہ اکرام کو بھی تکلیف دیا کرتے تھے، اب صحابہ اکرام کو تکلیف دیا، اتنی تکلیف دیا کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد یہ غلام تھے، اور ان کا آقا وائل جب اس کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ چکی ہے، کتنی اذیت ناک سزائیں دیتا رہا، اتنی اذیت ناک کہ آپ کے سینے پر پہلے تو آپ کے جسم سے کپڑے اتارے گئے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اور بڑے بڑے گرم گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد کوڑوں سے مارا جاتا ہے جس سے جسم پھٹ رہا ہے اور خون بہ رہا ہے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف اس ایذا پہنچانے والے لوگ ہیں، اور وائل کہتا ہے، یہ ایک تھکتا ہے تو دوسرا کھڑے ہو کر مارنے لگتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بلال حبشی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جتنا چاہے مار لو، لیکن میرے دل سے محبت رسول جانے والی نہیں، اب مجھ سے وہ کلمہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اب ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یارانہ ہو چکا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو چکے تھے، ان کو یہ تکلیفیں معمولی نظر آنے لگی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنی اذیت ناک سزائیں دی جا رہی ہیں، ایذا پہنچائی جا رہی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال سے تجھے کچھ نفع نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، تو بیچ دے، تو چھوڑ دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت سے زائد رقم دے کر ان کو آزاد کروا لیتے۔ عزیزان محترم، ایک طرف یہ صحابہ کی محبت ہے، دوسری طرف ابو لہب کی یہ شرارت ہے۔ جو محبت کرا اس کے لیے بشیر ہے میرے آقا، اور جو یہ بے ادبی کریں گے ان کے لیے نذیر ہے میرے آقا۔ یہ زندگی پوری آپ مکے کی دیکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے، نشر و اشاعت اسلام کرتے ہوئے، دعوت حق کو دیتے ہوئے، جو تکالیف ہوتی تھی اس کو برداشت کرتے تھے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنے اخلاق حمیدہ کو پیش کر کے لوگوں کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو مدینے کا ہے، انقلاب مصطفی کب ہوا؟ جب آپ مکے سے نکل کر ہجرت کر کے مدینے کو جا رہے ہیں، یہ ہجرت، یہ انقلاب مصطفی ہے۔ اب یہاں سے جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئی، عزیزان محترم، مکے میں رہ تک خفیہ عبادتیں ہوئیں، اس کے بعد علل اعلان عبادتیں ہوئیں،
تکلیفوں کو برداشت کیا گیا، لیکن آقا مدینے میں آنے کے بعد جب یہ کیفیت سنتے کہ صحابہ کرام کو ابھی بھی تکلیف دی جا رہی، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں سے ایک انقلاب آیا، اور اس کے بعد کے 10 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جس کو اردو اور عربی میں مدافعت کہتے ہیں، ہم دفاع کریں گے۔ نہ اقتدار کی ہوس ہے، نہ لالچ ہے، نہ طمع ہے، بس ظلم کو روکنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد مدنی زندگی میں دیکھیں گے سرائے ہوئے، غزوات ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ لڑی اور اسلام کو پھیلاتے رہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اسلام کو تلواروں کے زور پر پھیلایا ہے، بلکہ اخلاق و کردار کے ساتھ